یہ کہا گیا کہ امریکی جو کانگریس ہے بیسیکلی اس نے $3 بلین کی جو ڈرون سیل تھی انڈیا کو وہ روک دی ہے انٹل دیر از اے میننگ فل انویسٹیگیشن آن دا پنو اسیسینیشن کانسپریسی. بھارت ڈرون خریدے گا جنرل اٹامک سے، جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے. بڑے زوروں شوروں سے ڈیل سائن ہوئی تھی جب مودی جی گئے تھے جو بائیڈن سے ملنے، اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی. اچھا، دو تین چیزیں اب اس میں آ رہی ہیں. شاید یہ ڈیل کھٹائی میں پڑ رہی ہے، کسی کو ابھی تک یہ نہیں پتا، لیکن جو وائر ہے، وائر نے ایک سٹوری نکالی اور یہ بولا کہ صاحب یہ ڈیل تو ڈیفینیٹلی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. دیکھیں، سوورینٹی کسی بھی جو ملک ہے وہ اس کا اپنا حق ہے. زبردست. وہ اپنا ڈیفینس مضبوط بنائے گا. ہمارا 80% بجٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے کم جاتا ہے، ان کا 2% جاتا ہے، ہمارا 80% جاتا ہے. ہم بھی اپنا اپ گریڈ کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سالوں سے چاہے روکا ہوا ہے لیکن ہم اپ گریڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے. وہ اسی کے ساتھ یو ایس اور انڈیا کی بھی ایک خبر، نئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے جو ہے، نئی تو اس طریقے سے نہیں کہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جب انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب آئے تھے امریکہ تو اس وقت وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ اب یو ایس انڈیا ڈرون ڈیل جو ہے وہ سگنیفیکنٹ پوٹینشیل، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا اور گرین سگنل دے دیا گیا. امریکی جو کانگریس ہے بیسیکلی اس نے $3 بلین کی جو ڈرون سیل تھی انڈیا کو وہ روک دی ہے انٹل دیر از اے میننگ فل انویسٹیگیشن آن دا پنو اسیسینیشن کانسپریسی. یہ ایک اجے شکلا صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر دی جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کر دیا اور کنفرم کر دیا. ان کی جو پریس ریلیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری ہوئی ہے 1 فروری 2024 کو، جس کا ٹائٹل یہ تھا انڈیا MQ-9B ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ دیر از اے ڈٹرمنیشن ان اپروونگ دس پاسبل فارن ملٹری سیل ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا، جس میں یہ MQ-9B جو ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ ہیں اس حوالے سے، جن کی تقریباً کاسٹ $4 بلین ہے، $3.99 بلین. بہت بڑی کاسٹ ہے. اگر دس از اے بگ منی فار دی امیریکنس. سو کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، امریکنز یہ سٹاپ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز کو ایک تو پتہ ہے کہ بہت بڑا پیسہ ہے. سیکنڈلی there are so many other ways to pressurize India اگر امریکہ نے کرنا ہے on the Pannu incident. سو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. سو ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن جو ہے انڈیا کا اور امریکہ کا وہ چل رہا ہے، اور یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی دکھا دی ہے. ارلیئر یہ شور مچا تھا کہ جو یہ 31 MQ-9 سی گارڈین اینڈ اسکائی گارڈین ڈرونز جو ہیں یہ انڈیا کو نہیں دیے جا رہے until and unless there is a meaningful investigation. گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک تو ان کو بھی ریکویسٹ کیا ہوا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی انہوں نے جو ہے وہ مانگا ہوا ہے. ایک پوری کی پوری لسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ جو دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی آئی تھنک جاری کی ہے، جس میں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، اس کا مقصد جو وہ کہتے ہیں کہ اس ساری سیل کا جو مقصد ہے وہ سپورٹ کرنا ہے امریکہ کے فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز کو. سو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم انڈیا کو یہ سپورٹ کریں، لیکن پرائمرلی ہمارا نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیو جو ہے وہ سرو ہوگا. دس از جو پریس ریلیز جو جاری کی گئی جس میں یہ کہتے ہیں، امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے انڈیا ایک میجر ڈیفنس پارٹنر ہے اور ایک امپورٹنٹ فورس ہے فار دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. دیکھیں ان ساؤتھ ایشیا اینڈ انڈونیشیا، انڈو پیسفک. سو امریکہ نے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا کا رول ہے وہ بڑھا دیا ہے. کیسے؟ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تو جو کر رہے ہیں، جو ان کا رول ہے وہ ہے، لیکن ان کا رول جو ہے وہ انڈو پیسفک کے اندر بھی ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب آئے تھے امریکہ تو اس وقت وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ اب یو ایس انڈیا ڈرون ڈیل جو ہے وہ سگنیفیکنٹ پوٹینشیل، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا اور گرین سگنل دے دیا گیا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی کوآپریشن انڈیا اور یو ایس کے بیچ جو ہے اس کو بڑھائے گی، اور ملٹری کولیبریشن جو ہے ان دی ریجن.
تو ڈاکٹر صاحب ایک تو اس ڈیل کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی اگر آپ کچھ بھی فرمانا چاہیں, لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کافی عرصے سے جو یو ایس ہے وہ انڈیا کو اپنا ایک بڑا اسٹرانگ پارٹنر کہہ رہا ہے اور بڑی ہی کلوزنس نظر آ رہی ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی پریزنس جو ہے وہ ریڈ سی اور عریبین سی اور وہاں پر جو ہوتیز ہیں انہوں نے اپنے وہاں پر شپس بھی بھیجے ہیں, وہاں پر بہت زیادہ اسٹرانگ ان کی پریزنس ہو گئی ہے. تو یہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں یہ بھی وجہ ہے یو ایس کی انڈیا کے ساتھ کلوزنس کی, اور اسی وجہ سے یہ والی ڈیلز بھی زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ یو ایس اب ٹرسٹ کر رہا ہے, یعنی وہ ڈیپینڈ بھی کر رہا ہے انڈیا کے اوپر. دیکھیں انڈیا ڈیفینیٹلی ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر ہے, ان لائک پاکستان کہ اس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور واشنگٹن میں سب سے زیادہ ٹرسٹ اگر اس وقت ہے کسی بھی ملک پہ تو وہ انڈیا ہے. چائنا پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یو ایس کا, اور رشیا آبویسلی وہ تو ایک انیمی ہے, ایڈورسری ہے, اور اس وقت جو ہے وہ بڑے پاورز میں صرف اور صرف جو ہے وہ انڈیا ایسا ملک ہے جس پہ یو ایس فلی وہ ریلائی بھی کر رہا ہے اور ٹرسٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ جتنے بھی بائی لیٹرل جو اگریمنٹس ہو رہی ہیں, ناٹ اونلی بائی لیٹرل بٹ ملٹی لیٹرل جو اگریمنٹس ہو رہی ہیں, وہ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے ڈیفینیٹلی دیٹ از چائنیز فیکٹر, کیونکہ یو ایس جو ہے وہ انڈیا کو مطلب اوپر لے کے آنا چاہتا ہے, سو دیٹ دیر از اے کمپٹیشن بٹوین انڈیا اینڈ چائنا ایز ویل. تو وہ اس کا ایک جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ وہی ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو تھوڑی سی جو اس وقت کینیٹک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جیسے شپنگ جو کنٹینرز ہیں وہ سارے ان چیزوں پہ حملے ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے یو ایس کو مطلب الائز کی ضرورت ہوگی, اور وہ انہی الائز کے جو سروسز ہیں اور ان کے جو ایسٹس ہیں اس کو وہ یوز کریں گے. تو اس سلسلے میں یو ایس جو ہے وہ فلی آن بورڈ ہے انڈیا کے. جتنے بھی آپ انڈیا سے مطلب کوئی بھی پروپوزل آئے گا تو یو ایس جو ہے وہ مطلب بہت ہیپیلی اور بائی پارٹیزن طور پہ. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریٹس بھی جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کوآپریشن کے لیے بہت زیادہ تیار ہیں, اور ریپبلکنس بھی. تو دونوں طرف سے, اور بائی پارٹیزن شپ جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں بہت مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس معاملے پہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ دے آر مور دین ہیپی ٹو کولیبوریٹ ود انڈیا ایٹ اینی اینڈ آل لیولز. ڈاکٹر صاحب تو یہ جو ایک اعتماد ہوا کرتا تھا, کبھی اعتماد تھا یا نہیں تھا, چلو پیسے کا ہی رشتہ تھا امریکہ کا اور پاکستان کا, تو وہ تو گئی کھو کھا گیا. آپ نے کہا کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر ایسا ہوا کہ, اور پھر کیا جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں ایک ریزن کہ اب تو کون جو حالات وہاں کے اندر کے ہیں. سر میں آپ سے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں, اور جو 14 سال وزیر اعظموں کو جو ہے وہ ہو رہی ہے. سائفر کیس پہ بھی عمران خان کو سزا ہو گئی, اس کے بعد توشہ خانہ کیس پہ بھی 14 سال سزا ہو گئی, اور ابھی 2 کیسز اور بھی سامنے ہیں. تو یہ پولیٹیکل ٹرموائل بھی ہے, بی ایل اے بھی حملے کر رہی ہے. یہ جو ایک انتشار ہے سر پولیٹیکل ٹرموائل کے علاوہ ہر طرف ہی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی فارمولا ہوگا ان کے پاس؟ نہیں, دیکھیں اس طرح ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ملٹری لیڈرشپ ہے نا ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ جو پاکستانی جو سو کالڈ ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں نا, وہ بیسیکلی ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا ہے. یہ واشنگٹن میں سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے وہ اگر کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو, ضیاء ہو, مشرف ہو, ایوب ہو, کوئی بھی ہو, باجوہ ہو, تو کسی کے ساتھ کوئی بھی مطلب جنرل ہو تو ان کے ساتھ وہ ڈیلز کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہی پاور سینٹر ہے. اس وقت جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, لیکن اس طرح کے حالات مطلب پہلے بھی ہوئے ہیں پاکستان میں, ہمیشہ سے اس طرح ہوئے ہیں. بھٹو جو ہے وہ اس سے ایون بہت بڑا ایونٹ تھا. یہ جو ابھی صرف ہوا, یہ صرف قید ہوا ہے, مطلب بھٹو جو ہے ہی واز ہینڈ. سو اور اس میں یو ایس جو ہے وہ بہت ایکٹیولی وہ اس میں انوالو تھا کہ اس طرح سے نہ کیا جائے, لیکن اسٹل اٹ ہیپنڈ. سو ابھی جو ہے وہ مطلب یو ایس کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ جیل جا رہا ہے, کون جو ہے وہ جیل سے باہر آ رہا ہے, کیونکہ یہ دس از اے میوزیکل چیئر, ٹھیک ہے نا. ابھی مطلب 2 سال پہلے جو تھا وہ نواز شریف جیل کے اندر تھا, ٹھیک ہے نا, اور وہ زیر اعتاب تھا, صحیح ہے. ابھی جو ہے وہ عمران خان زیر اعتاب ہے. اسی طرح سے جو ملٹری ہے, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جو
جوڈیشلی ہے اور جو اور مطلب جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے پولیٹیشینس کو مطلب ایک پورٹرے کیا جائے کہ دے آر انکمپیٹنٹ, دے آر انکیپیبل آف رننگ دا کنٹری.